قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو انصاف نہیں مل سکتا۔ عمران خان کا نام ان کی چھیڑ بن چکی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت جو ہے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا ایک چھوٹا انسان ثابت ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلے کا نشان تحریک انصاف کو واپس ملے گا یا پھر نہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ نے تمام حدیں پار کر دی۔ ڈٹائی بے شرمی کے ساتھ جس طرح قاضی کے منصب پر بیٹھ کر جس طرح فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن اور نون لیگ کی وکالت کر رہے ہیں، جس طرح وہ تحریک انصاف کے وکلاء کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جس طرح ان کو بولنے نہیں دے رہے ہیں، جس طرح وہ تحریک انصاف کے مخالف اور نون لیگ کے حق میں دلائل دے رہے ہیں، اس کے بعد ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس نہیں ملے گا۔ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ آئین قانون کو روند کر جس طرح کے دلائل دے رہے ہیں، جس طرح کی چیزیں وہ نکال رہے ہیں اور تحریک انصاف کے وکلاء کو بولنے نہیں دے رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو جس آسانی سے جس جو ہے زبردست طریقے سے اس کو موقع دے رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی سوالات نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جج کے منصب سے اتر کر وکالت شروع کر دینی چاہیے، ان کو باضابطہ طور پر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لینی چاہیے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ عمران خان صاحب کا نام سنتے ہی جس طرح آگ بگولا ہوئے، جس طرح انہوں نے غصہ کیا، جس طرح وہ آپے سے باہر ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے سینئر وکیل نیاز اللہ نیازی کے ساتھ جو بدتمیزی کی، جو سلوک ان کے ساتھ کیا، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ابھی تک جتنی سماعت ہوئی ہے، لگتا تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس نہیں ملے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ تحریک انصاف کے وکلاء کو سننے کو تیار نہیں ہے، ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے دلائل سننے کو تیار نہیں ہے، مگر دوسری طرف الیکشن کمیشن کے وکیل کو جس طریقے سے وہ سن رہے ہیں، جس طرح ان کو ٹائم دے رہے ہیں، جس طرح ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو واضح ہو چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح وہ قانون آئین کو روند رہے ہیں، یہ وہ تمام تر حقائق ہیں۔ اور دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ کو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر تو اعتراضات ہیں، ان کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ تمام امیدوار بلا مقابلہ کیسے منتخب ہو گئے، مگر وہاں پر نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن، ان پر تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، باقی جماعتوں میں ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن پر بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضور، یہ کیسی آپ جو ہے اپنا ایک بڑے منصب پر بیٹھ کر اتنا بغض آپ کو کیوں ہے؟ ایک جماعت کو آپ دیوار سے کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک جماعت کے ساتھ آپ جو ہے اتنا جو ہے آپ کیوں ان کے ساتھ بغض رکھا ہوا ہے؟ آخر کیا مسائل ہیں؟ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، تمام تر حقائق ہیں۔ اور دوسری طرف ایوان صدر سے بھی بڑی خبر آئی کہ جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ بھی صدر پاکستان نے منظور کر لیا، اور اس کے بعد شہر اقتدار میں ایک اور بڑے استعفے کی گونج ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک اور بڑا جج وہ بھی آنے والے دنوں میں استعفیٰ دے دے گا اپنے منصب سے، وہ بھی دستبردار ہو جائے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد بہت سارے سوالات اٹھے، لوگوں نے کہا کہ جی وہ اپنی کرپشن کی وجہ سے، وہ اپنی جائیدادوں کی وجہ سے، وہ اپنے پیسوں کی وجہ سے وہ بھاگ گئے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے جتنے بھی ریفرنسز آئے، جتنی بھی شکایات آئیں، وہ جوڈیشل کمیشن قاضی فائز عیسیٰ نے ان تمام شکایات کو مسترد کر دیا، یعنی کہ جسٹس اعجاز الاحسن ایماندار ہیں، صادق امین ہیں۔ وہ صرف انہوں نے اس لیے جو ہے اپنا
कुर्सी को ठोकर मारी, उन्होंने इसलिए मनसब को ठोकर मारी क्योंकि वो इज्जत के साथ जीना चाहते थे। इस वक्त जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह वकला की तज़हीक की जा रही है, जिस तरह जजेस की तज़हीक की जा रही है, जिस तरह जो है अपना आइन कानून को रौंद कर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, मुल्क में जो हालात हैं, मुल्क में जिस तरह ख़वातीन को अगवा किया गया, ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ख़वातीन को सड़कों पर घसीटा गया, अभी भी बेशुमार ख़वातीन जो है वो जेलों में पड़ी हुई हैं। मुल्क में जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, गुमशुदा किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, ख़वातीन को नंगा किया जा रहा है। जमशेद दस्ती की वीडियो आपके सामने आई, बहुत सारी मिसालें हैं। तो इसके ऊपर ये जजेस साहिबान जब कुछ नहीं कर पाए तो इन्होंने ठोकर मार दी, इन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो ये वो तमाम तर हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि इस काजी फायज ईसा के होते हुए तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिल सकता। जिस जो है जानिबदारी से, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाज चलाई जा रही है, तहरीक इंसाफ के वकला को बोलने नहीं दिया जा रहा। हामिद खान हो, बैरिस्टर गौहर हो, नियाजुल्लाह नियाजी हो, या शोएब शाहीन हो, या फिर इससे पहले लतीफ़ कोसा, इन तमाम वकला को बोलने नहीं दिया गया। फिर इनकी जिस तरह से तज़हीक की गई, जिस तरह इनके ऊपर तंज के जो है तीर बरसाए गए, ये तमाम तर हक़ाइक़ हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि काजी फायज ईसा इस वक्त पार्टी बन चुके हैं। इस वक्त वो बुग़्ज़ से भरे हुए हैं। इमरान खान साहब का नाम आते ही वो चीख उठते हैं, वो गुस्से में जनाब लाल पीले हो जाते हैं, बिफर जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं कि इमरान खान का नाम क्यों लिया। इमरान खान का नाम उनकी छेड़ बन चुकी है। काजी फायज ईसा इस वक्त जो है बड़े मनसब पर बैठा हुआ एक छोटा इंसान साबित हुआ है। ये वो तमाम तर हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ कि काजी फायज ईसा के होते हुए तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल सकता। तहरीक इंसाफ को जो है एक चीज़ करनी होगी कि वो काजी फायज ईसा के हवाले से वो एक जो है सख्त जो है रवैया अपनाना होगा, सख्त लाहे अमल बनाना होगा। तो ये वो तमाम तर हक़ाइक़ है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।